الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 53 پڑھ چکے ہیں کل۔ آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین۔ کل جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ ذکر ہوا تھا جو کفار مشرکین ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اس کی پیدا ہوئی دوسری مخلوقات جو کہ انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس وقت قیامت کے دن کہیں گے کیا؟ پہلی بات یہ فیشفعوا لنا، یعنی جو شفاعت کرنے والے ہیں کہاں ہیں؟ تو شفاعت کرنے والے جو ان کے ہیں وہ ان کو شفاعت کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا، جو کہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ اللہ نے جن کو شفیع بنایا ہے وہ قیامت میں شفاعت کریں گے، نہ کہ جو ہے درخت شفاعت کرے گا یا جانور شفاعت کرے گا۔ دوسری امید کیا ان کی ہوگی؟ کہیں گے ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور اب ہم جائیں گے تو اچھا کام کریں گے، حالانکہ یہ بھی راستہ بند ہے، دوبارہ دنیا میں آنے کی گنجائش نہیں ہے، بس ایک مرتبہ۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے وحدہ لا شریک اللہ کو چھوڑ کر کے غیر خدا کی اطاعت کیا ہے، غیر خدا کی عبادت کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ تو جہنم میں ہی جائیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ گمراہ ہو گئے جو انہوں نے افطرا باندھا۔ آج کی آیت جو ان ربک، اب اللہ کون ہے جس کی اطاعت کرنا ہے، جس کی عبادت کرنا ہے؟ اس کی اطاعت ہوگی، اس خدا کی عبادت ہوگی کہ جو آیت میں کہا جا رہا ہے ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب وہ ہے، تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، جس خدا نے پیدا کیا ہے زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مسلط ہو گیا، یعنی اس کی حکومت قائم ہوئی، اس کی حکومت یعنی اس کے زیر تسلط ہے یہ جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، یعنی صرف خدا خالق نہیں بلکہ مدبر بھی ہے۔ ثم استوى علی العرش یغشی اللیل والنہار، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یغشی اللیل النہار یعنی رات جو ہے دن کو ڈھانک لیتی، جسے چادر، کالی چادر ڈال دی جائے، قرآن مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ رات جو ہوتی ہے اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کالی چادر ڈال دی جائے، اندھیرا ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ یغشی اللیل، رات جو ہے دن کو ڈھانک لیتی ہے، یطلبہ حثیثا، اور پیچھا کرتی ہے بہت تیزی سے، رات جو ہے پیچھا کرتی ہے دن کا اور یہ رولنگ چلتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اللہ نے وہ خدا، اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا، بامرہ، اپنے امر سے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے، یعنی اللہ خالق بھی ہے، اللہ ہی چلانے والا ہے اس جہان کو۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے، بعظمت ہے وہ خدا جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا سہارا ضروری ہے۔ مفسر واقعی قرآن اہل بیت علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اگر ان کے ذریعے سے قرآن پڑھے گا، انسان سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا، اور اہل بیت کو چھوڑ کے سمجھے گا تو قرآن سمجھ میں آنے والا
نہیں ہے، لہذا معصومین علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس کی روشنی میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہوا آیت میں وہ خدا کہ جس نے خلق کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ نہیں کہتی کہ 6 دنوں میں پیدا ہوا، سائنس کہتی ہے سب جو ہے ایک جگہ فضا میں تھے، ہوا میں تھے، گیس کی شکل میں تھے، کی شکل میں تھے، اور پھر ایک انفجار ہوا، پھر یہ سب الگ الگ ہو گئے، پھر کچھ ٹھنڈے ہو گئے، کچھ گرم رہ گئے۔ اس میں سے ایک زمین ہے کہ ایک مرحلہ ہوا کہ زمین بنی، پہلے گرم تھی زمین، آگ سے آگ کے گولے کی طرح تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہوئی، پھر اس میں جو ہے نمو پیدا ہوا، بارش ہوئی، پانی ہوا، جو بھی ہوا، گیا نکلے، ہریالی نکلی۔ تو یہ 6 مرحلے ہیں۔ ستت ایام جو سائنس کہتی ہے 6 مرحلہ، قرآن جو کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایام کا مطلب اگر یہ ترجمہ آپ کریں گے کہ 6 دنوں میں تو معنی غلط ہو جائے گا۔ یوم، لفظ یوم جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یوم کے معنی ایک دن اور رات کو ملا کے یوم کہتے ہیں، لیکن ایک مرحلے کو بھی یوم کہتے ہیں۔ ستت ایام یعنی 6 مراحل میں، 6 مرحلوں میں اللہ نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے جو کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جو کہ اس آیت کو وضاحت کے لیے کافی ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک۔ یہ دنیا 2 دن ہے۔ 2 دن ہے کیا مطلب؟ 2 دن ہے یعنی کہ آج ایک دن ہے، کل 2 دن ہے۔ 2 دن ہے یعنی 2 مرحلے میں ہے۔ یوم لک و یوم علیک، ایک دن تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم خوش رہو گے، آرام سے رہو گے، سکون سے رہو گے۔ یوم علیک، ایک دن تمہارے اوپر ہے، تمہارے لیے پریشانیاں بھی آنے والی ہیں۔ یعنی انسان کو اس دنیا میں آرام بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی ملتی ہے۔ لہذا ایک مرحلہ، ایک یوم وہ ہے جہاں آرام ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے آرام ہو بعد میں تکلیف ہو سکتا ہے پہلے تکلیف اٹھائے ہو بعد میں آرام اٹھائے۔ تو یوم کا مطلب کیا ہوا؟ الدہر یومان۔ امام کہہ رہے ہیں کہ دن، یہ دنیا 2 دن ہے۔ 2 دن کا مطلب یہ نہیں کہ 2 دن، آج کا ایک دن کل کا ایک دن، نہیں، 2 دورے میں ہے، 2 مرحلے میں ہے۔ اسی طریقے سے آیت میں بھی جو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا 6 دنوں میں، 6 دنوں سے مراد 6 مرحلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کروڑوں سال لگے ہوں اس زمین کو ٹھنڈا ہونے میں، پھر جو ہے ہزاروں سال لگے ہوں اس پہ ہریالی آنے میں، لہذا یہ سب مراحل ہیں۔ لہذا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ مسلط ہے۔ اب یہاں پر جو ہے مفسرین اہل سنت جو کہ مجسمہ کہلاتے ہیں، خدا کے بعض امور میں جسم کے قائل ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں، کہتے ہیں استوا یعنی اللہ کی حکومت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا دنیا کو اور اپنے سے چل رہی ہے، چاند اپنے سے، سورج اپنے سے، نہیں، بلکہ جو ہے اللہ کی قدرت مراد ہے یہاں پر۔ عرش یعنی قدرت، کہتے تخت، عرش یعنی تخت لے، کہتے حکومت فلاں حکومت کے تخت پر ہے۔ اب تو تخت بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کہا وہی جاتا ہے اس کی حکومت گر گئی، اس کا تخت گر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قدرت۔ ثم استوى علی العرش۔ اور پھر اس دنیا میں سسٹم جو یہ بتایا کہ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، اور یہ بہت تیزی سے، رات جو ہے دن کو دوڑاتی ہے، رات دن کو دوڑاتی ہے۔ اس کے لیے بزرگان نے کہا ہے کہ اگر زمین سے اوپر آدمی جائے، زمین سے اوپر جائے اور زمین کو دیکھے تو زمین ایسی دکھے گی، لگتا ہے کوئی ایک سایہ ہے جو پیچھا کر رہا ہے، کہیں دن ہوتی ہے کہیں پہ رات ہوتی ہے، ایسی دنیا زمین کے ہے، بہت تیزی سے، حسیساً یعنی بہت تیزی سے۔ لہذا جو سائنس بتاتی ہے کتنی زمین کی گردش کیا ہے، 1 منٹ میں زمین جو گھومتی ہے اپنی جگہ پہ 30 کلومیٹر، 1 منٹ میں 30 کلومیٹر، 1 گھنٹے میں کتنا ہو گیا؟ 1800 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہماری زمین یہ گھوم رہی ہے۔ زمین کی 2 گردش ہے، ایک اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے، ایک آگے بھی بڑھتی رہتی ہے، جسے دن اور رات بھی ہوتا ہے، مہینے بدلتے ہیں اور دن اور رات ہوتا ہے اس گردش زمین کی وجہ سے۔ لہذا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یطلبہ حثیثا، بہت تیزی سے وہ رات، ایسا دکھائی دے گا کوئی بہت بڑا ہیولہ ہے جو اجالے کو دوڑا رہا ہے، ایک سایہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا زمین کے گول ہونے پر بھی آیت دلالت کر رہی ہے، جو کہ آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے۔
زمین کے حرکت کرنے پر بھی یہ آیت دلالت کر رہی ہے۔ لہٰذا سائنس میں اور قرآن میں اختلاف نہیں ہے، سائنس میں اور قرآن میں اختلاف ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ اگر سائنس کہیں غلط ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں ریسرچ کر کے وہ کہے جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے سائنس کہے اور قرآن کا غلط ہو جائے، نہیں، سائنس غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دن جو ہے، رات جو ہے، دن کو تیزی سے یطلبہ حثیثا، اس کو طلب کرنا چاہتی، جیسے ایک آدمی نے اگر ادھار لیا ہے، قرضہ لیا ہے، تو لینے والا اس کے پیچھے دوڑے کہ ہمارا پیسہ دو ہے، تو اسی طریقے سے یہ رات جو ہے دن کا پیچھا کرتی ہے۔ اور کس خدا کی عبادت کرو؟ جس نے یہ سسٹم بنایا، والشمس والقمر، جس نے سورج بنایا، نہ کہ سورج کی عبادت کرنے لگو، والقمر، جس نے چاند کو بنایا اس کی عبادت کرو، والنجوم مسخرات بامرہ، ستاروں کو، سیاروں کو بنایا، مسخرات بامرہ، جو اللہ کے زیر حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ 6 مرحلے میں بنایا، کیا خدا ایک مرحلے میں نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا۔ خدا جو ہے زمین آسمان کو 6 دن یعنی 6 مرحلہ، 6 مرحلے میں بنایا، تو کیا ایک مرحلے میں بنا سکتا تھا یا نہیں؟ بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اور خدا نے یہ چاہا کہ تدریجاً ہو یہ کام۔ جیسا بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 9 مہینے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے یہ عظمت، اس سے عظمت پتہ چلتی ہے، یہ زمین آسمان کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ 6 دن میں بنایا۔ اگر جو ہے جیسے ہی فوراً بچہ جو ہے پیٹ میں آئے اور پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہے اس کی عظمت، ویلو، اہمیت کم ہو جائے گا، اتنے مہینے کو ہو گیا، اب اتنے مہینے کو ہو گیا، اتنے مہینے کو ہو گیا، اب ولادت ہوئی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ کیا یہ عظمت کی دلیل ہے؟ یہ مرحلہ وار ہونا، سلسلہ وار ہونا، تدریجاً ہونا نظام کائنات ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو تدریجاً ڈوبتا ہے، نکلتا ہے تو آہستہ۔ اگر اچانک سورج نکل آئے تو بھی انسان برداشت نہیں کر پائے گا، اچانک ڈوب جائے تو انسان کا بدن مطابقت نہیں کر پائے گا، بیماریاں پھیلیں گی۔ لہذا وہ خدا کہ جس نے زمین اور آسمان اور چاند اور سورج کو بنایا ہے، وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ مدبر بھی ہے، وہ چلا بھی رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کیا خدا کے لیے خلق نہیں ہے، امر نہیں ہے؟ یعنی خلق بھی خدا کا ہے، پیدا کرنا ان سب کا، اور ان کو چلانا، ان کی تدبیر بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ خدا بابرکت ہے، باعظمت ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ لہذا وہ خدا کہ جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی بندگی کرتے ہیں، وہ سب سے عظیم خدا ہے۔ اور دنیا جو ہے گمراہ ہوتی چلی گئی، دین تو اللہ کی طرف سے ایک ہی آیا، اللہ ایک ہے تو دین بھی ایک ہی آیا، نبی بھی اسی خدا نے بھیجا، اور کوئی کہیں نہیں سننے کو ملے کسی اور نے بھی نبی بھیجے ہوں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اب یہ ادیان جو ہے الگ الگ ہو گئے، دین بدل گئے، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ لوگوں نے اللہ کی اطاعت کے بجائے، رسول کی بات ماننے کے بجائے اپنے نفس کو اپنے فائدے کے تحت کیا ہے۔ لہٰذا الگ الگ مذاہب وجود میں آ گئے، کہیں عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، مسلمان مذہب ہے۔ یہ سب کی چاہت کیا ہے؟ سب چاہ کیا رہے ہیں؟ سب خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، سب رب کو ماننے والے ہیں، سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دو ہے، شریک، کوئی شرک کا قائل ہو گیا، کوئی کہتا ہے اس کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے، سب پہنچنا چاہ رہے ہیں ایک جگہ۔ سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لیکن راستے کیا ہیں؟ الگ الگ ہو گئے۔ راستے الگ الگ ہو گئے، لیکن صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو خود اللہ نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے، اس راستے پر انسان چلے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ صدق اللہ۔